السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، فائن ہیں، شائن ہیں۔ اور یہاں پر موسم دیکھیں کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ 10 محرم کی یہ میری ویڈیو ہے جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اور آج میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ ٹائم مجھے مل گیا۔ ابو ذر سو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور میں جو ہے نا وائس اوور کر لوں۔ اور پورا دن گیس آتی رہی تھی۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا، پورا دن گیس نہیں گئی تھی کیونکہ 10-9 محرم کو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نیاز وغیرہ بنانی ہوتی ہے، بانٹنی ہوتی ہے، تو شاید گیس اس لیے لے کے نہیں جاتے۔ تو بس پھر میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا، میں نے شامی بنانے تھے تو اسی کے لیے میں نے جو ہے دال اور چکن کو اچھے سے میش کر کے رکھ لیا ہوا تھا۔ اب میں نے بس اس میں پودینہ، دھنیا اور ہری مرچیں کاٹ کے 2 عدد انڈے ڈالے تھے اور اب میں جو ہے نا ان کی شامی بنا کے تو تھوڑی دیر ان کو فریج میں رکھنے لگی تھی۔ جب یہ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے نا، تھوڑے سے جم جائیں گے، پھر ان کو میں باکس میں نکال کے تو رکھ دوں گی اور ہمارے 10-15-20 دن بھی چلو چل جاتے ہیں، سکون سے جو ہے نا نکل جائیں گے۔ کیونکہ جب سالن کھانے کا دل نہ ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا کھائیں، تو بندہ چائے کا کپ بنائے اور ساتھ میں جو نا 1 عدد یا 2 عدد جتنا آپ کا دل کرے شامی فرائی کریں اور مزے سے انجوائے کریں۔ میں کبھی کبھی کام کرتے ہوئے جب اپنی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ میں یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہوں اب۔ تو جو میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور جو بالکل نکمی ہیں، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی۔ آپ کو وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جتنی نکمی میں تھی، جتنی لیزی میں تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں خود اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پیتی تھی، مجھے سب کچھ میری اماں بیڈ پہ بٹھا کے مجھے دے دیتی ہوتی تھی۔ لیکن بات وہی ہے، آپ کو سب کچھ خود بخود آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا سر پہ پڑتی ہے تو سب آ جاتا ہے، اور یہ بات میں کہتی ہوں 100% صحیح ہے۔ سر پہ پڑتی ہے تو سب آ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو شوق ہو، اگر آپ کو شوق بھی ہے نا، تو بھی آپ بڑی جلدی وہ کام کر لیتے ہیں۔ مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے، مزہ آتا ہے مجھے کھانا بنانے میں نا، تو بس اس لیے بھی شاید مجھے آ گیا۔ شروع میں آپ کو مسئلے ہوتے ہیں، مسائل چلتے رہتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، تب آپ کو بہت سی پرابلمس جو ہے نا فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ بھی وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ گزر ہی جاتا ہے۔ آپ اس کو بھی نا بس گزار ہی لیتے ہیں، جیسے تیسے کر لیں۔ تو اس لیے پھر بعد میں جب آپ سیکھ جاتے ہیں نا، پھر آپ کی لائف اتنی ایزی ہو جاتی ہے، اتنی ایزی ہو جاتی ہے کہ آپ خود بھی اپنے آپ پہ نا فخر کرتے ہیں، او واو یہ کام تو میں نے کر ہی لی ہے۔ جیسے میں آج شامی بنا کے کہہ رہی تھی، او واو مجھے شامی بنانے تو آ ہی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مزے کی بات کہ میں نے حلیم بھی آج فرسٹ ٹائم ٹرائی کی تھی، ہے نا پھر مزے کی بات۔ تو پھر بس دیکھ رہے ہیں، میں نے حلیم بھی بنا ہی لی جیسے تیسے کر کے۔ آپ کو سب کچھ آ جاتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس دنیا میں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اگر آپ کرنے کی ٹھان لیں تو۔ اب مجھے جو ہے نا گھر کے کاموں میں، کچن کے کاموں میں مزہ آتا ہے، یہ نہیں کہ میں بور ہو کے کرتی ہوں، نہیں، اب میں ان کاموں کو انجوائے کرتی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ میں یوٹیوب کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نا ایکٹیو رہتی ہوں کہ میں نے نئی ویڈیو بنانی ہے، میں نے اپنا کام بڑے اچھے سے کرنا ہے، یہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے۔ تو جب آپ کسی چیز سے دل لگا کے اور اس کو مزے سے انجوائے کر کے کرتے ہیں نا، تو آپ یقین مانیں کبھی بھی اس کام سے فیڈ اپ نہیں ہوتے۔ آپ کو بس تھوڑی سی نا کام سیکھنے کے لیے، کام سمجھنے کے لیے اسپیس چاہیے ہوتی ہے۔ جب آپ کو وہ اسپیس مل جاتی ہے تو آپ خود بخود سب کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بس اسپیس نہیں ملتی، آپ کو بس ہر وقت سننے کو ملے گا یہ کیا بنا دیا، یہ کیا کر دیا، یہ تو ایسے نہیں ہوتا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، پھر آپ جو ہے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ میں جب بھی کچھ بناتی ہوں مجھے موٹیویٹ ہی کیا جاتا ہے، اس لیے بھی شاید میں جو ہے نا زیادہ وہ شوقی ہو جاتی ہوں کہ ہاں بھی میں نے بنا لیا۔ تو خیر عبدالرحیم نے جو ہے، میں نے حلیم بنائی تو پھر ہماری اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی، جان کے مجھے چھیڑ رہے تھے، یہ تم نے کیا دال بنائی ہے؟ میں نے کہا دال نہیں بنائی، میں نے حلیم بنائی ہے۔ 5 گھنٹے میں نے کچن میں جو ہے کھڑے ہو کے حلیم بنائی ہے، تو آپ اس کو دال کہہ رہے ہیں۔ تو خیر وہ تو مجھے تنگ کر رہے تھے، لیکن بنائی میں نے حلیم تھی، میں نے بانٹنی بھی تھی۔ بانٹنی کیا تھی، بس 2-4 گھروں میں بھیجنی تھی، تو میں نے کہا چلو آج حلیم بناتے ہیں، خود بھی کھا لیں گے اور آگے پیچھے نیبرس کو بھی کھلا دیں گے۔ تو یہاں پر جناب شامی جو ہے نا تھوڑی دیر بعد میں نے نکال لیے تھے، یہ تھوڑے سے مطلب سیٹ ہو گئے تھے، تو ان کو میں نے ایک باکس میں ڈال کے تو رکھ لیا، اور کچھ میں نے جو ہے نا باہر رکھ دیے تھے پلیٹ میں رکھ کے، ان کو بھی میں فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ وہ میں نے سوچا تھا کہ ہم فرائی کر لیں گے۔
اور پھر موسم اچانک سے ایسا ہوا کہ بارش آ گئی، اور جناب ابو ذر اور اس کے بابا جو ہے نا بارش میں نہا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور میں یہاں پہ جو ہے نا حلیم کے ساتھ گھل مل رہی تھی. بس جو ہے آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہوئی تھی. میں نے زیادہ حلیم کے کلپس نہیں لیے کیونکہ مجھے کام جلدی کرنا تھا. اور یہ بکھیرا میرا چیک کریں کتنا میں نے گند ڈالا ہوا ہے. تو خیر کوئی بات نہیں، میں سمیٹ لوں گی، اس کی بھی مجھے فکر نہیں ہے. اور یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا جو حلیم ہے وہ ریڈی ہو گیا. تو اگر دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں بھی یقین مانیے اچھا ہی تھا. اور یہ ہم نے سوچا کہ اب بنا لیے تو دینے کیسے جائیں گے، باہر اتنی زیادہ بارش، اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے بنائی تھی تو پھر دینی بھی تھی. میں نے اپنی سسٹر ان لا کے گھر بھیجنی تھی، پھر ایک دو جو ڈیزرو کرتے تھے لوگ ان کے گھروں میں دینی تھی. تو بس پھر یہ میں نے اپنے لیے ایک باؤل میں نکال کے رکھ لی تھی، ایک باؤل میں نے اپنے نیبرز میں بھیج دیا تھا کہ پیار محبت بڑھتا نا ایک دوسرے کو کھانا بھیجنے سے. کچھ بھی گھر میں بنائیں اچھا تو ایک دوسرے کے گھر بھیج دیا کرے، محبت بڑھتی ہے. کچھ بڑے کھڑوس سے بھی نیبرز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے اچھے نیبرز بننے کا نا. تو خیر ہمارے تو یہاں پہ ایسے ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ایک دوسرے کے گھر میں کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا، ایسی ویران سی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں باہر کیا سیلاب آیا ہوا ہے، یقین مانے. لیکن ہم پھر بھی گئے تھے، اتنا مزہ آیا تھا نا. عبدالرحیم کہتے تمہیں بھی ذرا میں پانی میں انجوائے کروا کے لاؤں، تو ہم پھر بھی گئے تھے. تو یہ جو ہے نا مزے کا ولاگ تھا میرا. آپ کو نہیں اچھا لگے گا لیکن یقین مانے مجھے بڑا مزہ آیا تھا ویڈیو بنانے کا. تو بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا. اور میں آپ سے کچھ نہیں کہتی، یہ کام بس کہتی ہوں جو کہ آپ لوگ ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور کرتے نہیں. یقین مانے میں نے بڑے ڈھیٹ دیکھے ہیں لیکن آپ جیسے ڈھیٹ کوئی نہیں دیکھا. ایسے میرے دیکھنے والے ہیں نا جو دیکھتے ہیں ویڈیو بھی دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب کرتے ہوئے پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا چینل ہم نے سبسکرائب کر دیا تو یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، یہ ترقی نہ کر جائے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے نا وہ تو ہو کر رہنا. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے تو وہ تو دے کے رہنی ہے. تو اس لیے اگر آپ لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا سبسکرائب کرنے میں تو یہ بہت غلط کرتے ہیں. اس لیے اب سبسکرائب کر دیں، اتنا میں نے آپ کو لیکچر دے دیا. بس پھر شام کو میں جناب آ گئی تھی دوبارہ کچن میں. آج سارا جو دن ہے نا وہ کچن میں گزرا تھا. اب ابوذر کے لیے فرائز بنا رہی تھی اپنے لیے، اور عبدالرحیم کے لیے چائے بنا رہی تھی. ایک میں نے جو ہے نا اپنے لیے شامی فرائی کر لیا تھا. تو بس پھر رات کو کھانا نہیں کھایا تھا، اسی کے ساتھ ہم نے پیٹ پوجا کی تھی. اور پھر لیٹ نائٹ جب ہمیں بھوک لگ گئی تھی نا تینوں کو، عبدالرحیم کو، مجھے اور ابوذر کو، پھر ہم نے جو ہے نا مینگو انجوائے کیے تھے. عبدالرحیم کو آج کل مینگو کی پیٹیاں بہت گفٹ مل رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دوستوں کو اور دے اور وہ ہمیں گفٹ کرتے رہیں، آمین ثم آمین. تو بس جناب یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے جناب، ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.